خاص طور پر قرآن عظیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو اور کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرتے تم اس بڑی کامیابی کو نہیں حاصل کر پاؤ. یہاں حکم اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے. عام طور پر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تو وہ جانوروں کی یا ان کے گھر بار کی یا کسی چیز کی نہیں، بلکہ آپ کے اس عزیز بیٹے کی جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی جب آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جس کو اتنی لمبی مدت کے بعد، انتظار کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس بیٹے پر کیسے جان چھڑکتا ہوگا، کتنی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی. اور وہ بچہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کر، تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا. اور وہ نبی تھے اس لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا. نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو. وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے. انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں. فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے. اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو. اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں. یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں